सिक्योरिटी इदारे हैं जनाब स्पीकर, वो रियासत नहीं है, वो रियासत के टूल्स हैं। रियासत उनके जरिए काम लेती है और ले सकती है। वो रियासत के मुलाजमीन हैं। आप देख रहे हैं MA न्यूज़। बारहा बार मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बात कही है और हम सब ये बात डिमांड करते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत चट्टा जो हैं वो सीन से किधर गायब हो गए। उन्होंने तो सनसनीखेज इंकशाफात किए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने क्लियर कट बताया कौम को कि किस तरह रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील किया गया। आपका फॉर्म 47 के जरिए 70 और 80 हजार की लीड्स के लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर तब्दील किया गया। स्टफिंग्स की गई, टेक्निकली उनको उड़ाया गया। जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज इंडीड अ शेमफुल एक्ट। इसकी तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद उन्हीं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा को गायब किया जाता है। 4-5 दिन वो कहीं पे चिल्ला काटते हैं हिमालय या हिंदू कुश की पहाड़ियों की चोटी पे, शायद केटू की चोटी में गए होंगे। सर्दियों का मौसम था, 4 दिन केटू की चोटी पे वो या नंगा पर्वत की चोटी पे वो चिल्ला काट के जिस वक्त वापस आए तो माशाल्लाह उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। ये एक अलमिया है जनाब स्पीकर, जो हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा स्याह बाब है। जनाब स्पीकर, रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत चट्टा को फिलफोर एक कमीशन के सामने बुलाया जाए। एक इंडिपेंडेंट कमीशन आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पे 94 नहीं इंशाअल्लाह ताला 180 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। आप देख रहे हैं MA जनाब न्यूज़। स्पीकर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पार्टी को। हम लोग 3 रिट्स करेंगे कोर्ट्स में कि नंबर 1, जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए 9 मई 2023 की। नंबर 1। और जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं, आप देख रहे हैं कि MA न्यूज़। सीसीटीवी फुटेज आपकी 18 मार्च 2023 को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की भी सीसीटीवी फुटेज आज गायब है, उस दिन की गायब है। और वो भी पूरा आंखों देखा हाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। यहां भी जनाब स्पीकर 9 मई को शहादतें या किसी की हुई, वो हमारे नौजवानों पे गोलियां बरसी और वो शहीद हुए। और उनके नाम एक बार फिर मैंने पहले भी इस हाउस के सामने पेश किए, मैं फिर पढ़ के सुनाता हूं। यहां पे मिर्जा नादिर शहजाद, बिलावल शनवारी, सैफुल्ला, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वजीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद, जावेद अकाखेल, सिकंदर, अबरार अहमद, उमर अजीज, अब्दुल कदीर, इब्राहिम, जावेद गुल, जाकिर, ये वो 15 नौजवानान हैं जनाब स्पीकर जो इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो 15 नौजवानान हैं जिनका घर जो है वो उजड़ गया है। मेरे यहां पे फाजिल दोस्त जुनेद अकबर खान साहब बैठे हुए हैं, इनकी हलकों में मलकंड के एरियाज में वहां पे पैराप्लीजिक लोग मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी जनाब स्पीकर, आज वो चल फिर नहीं सकते। मेरी खुद उनसे बात हुई थी। ये वो अलनाक वाक़े हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, हम लोग फिर बात करते हैं कि ब्लेम द विक्टिम, जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कौन सी दुनिया का हिसाब है? ये कौन सा इंसाफ है? जनाब स्पीकर,
میں یہاں پہ اس ہاؤس کی توجہ ایک بڑے اہم فیکٹ پہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب انہوں نے فارم 47 کے بارے میں اور 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں حنیف عباسی صاحب، ان کے ساتھ ان کی کوئی مکالمہ چل رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے فیڈ نیوز۔ سکینڈل کے حوالے سے وہاں پہ بھی گندم کا جو سکینڈل بنا ہوا ہے، سکیم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا۔ تو اس مکالمے میں انہوں نے کہا کیئر ٹیکر وزیر اعظم جن کے سامنے ساری چیزیں موجود تھیں، جو برسر اقتدار تھے 8 فروری کو، انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں یا میرا نام آپ ملوث کریں گے، یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویٹ سکینڈل یا سکیم میں، انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم 47 کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آؤں گا پوری دنیا کے۔ سو یہ وہ حقائق ہیں جب خود ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے، اور یہ کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں ہے، یہ سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ جتنے واقعات ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، چاہے وہ یہ اٹیکس ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ، قاتلانہ اٹیکس ہوں، یہ سب کے سب لندن پلان کا حصہ تھے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ پھر آپ کی اور ہاؤس کی یاد ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ 16 مارچ 2023 جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود تھا اتفاق سے، اور جناب زین قریشی صاحب کے محترم والد صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ جناب پولیس وہاں پہ آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا میں جا کے اپنا بیگ اٹھا کے لاتا ہوں کہ یہ مجھے اریسٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ کلیئرٹی آف تھاٹ، آئیں بائیں سے انہوں نے کہا میں بیگ اٹھاتا ہوں آتا ہوں۔ اس اتنے میں مخدوم صاحب اور میں ہم لوگ باہر گئے، پریس کانفرنس کی، اور وہاں پہ ہم لوگ آگے گئے ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری سے بات کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایم شخص اے ہمیں آنکھوں نیوز۔ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں یہاں سے آگے نہیں آؤں گا، آپ عمران خان صاحب کو باہر بھیجیں۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ اندر گئے، وزیر اعظم صاحب اپنی چیزیں لے کے باہر آ رہے تھے ڈرائنگ روم میں، اور پہلا گولہ ٹیئر گیس کا سیدھا ان کی لان میں، بغیر کسی پرووکیشن کے، بغیر کسی وجہ کے، کوئی بدامنی نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی جناب اسپیکر کہ وہ پلان تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ابڈکٹ کرنے کا، ان کو یرغمال بنانا، یا ان کو وہاں آپ سے دیکھ رہے ہیں ایم اے سیکیورٹی نیوز۔ ادارے ہیں جناب اسپیکر، وہ ریاست نہیں ہے، وہ ریاست کے ٹولز ہیں، ریاست ان کے ذریعے کام لیتی ہے اور لے سکتی ہے، وہ ریاست کے ملازمین ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے جو پریس کانفرنس کی، اس کو میں یہاں سے، میں نے پریس میں بھی بات کی، سیمینار میں بھی بات کی، اس کو ہم ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اوتھ آف این آفیسر آرٹیکل 244 اس آئین کی کتاب کا پیج نمبر 203 ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا اور دیکھیے گا۔ یہ وہ اوتھ ہے جو کہ ہر ایک کمیشنڈ آفیسر، نیوی کا، ایئر فورس کا اور پاک فوج کا، جس وقت وہ کمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے ان کو یہ لینا پڑتا ہے۔ اور اکیڈمی جونیئر انڈر آفیسر اس نے جھنڈا پکڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ اوتھ پڑھا جاتا ہے۔ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities
whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. یہ وہ oath ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے جو ڈی جی نیوز۔ آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر، وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی، اور یہاں پہ یہ انگریزی میں جس کو کننڈرم کہتے ہیں، ایک المیہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک چیز پروو کرتا ہے کہ ان کے بیانیے میں ہی بائی پولر ڈس آرڈر ہے، ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوژن کا شکار ہے، اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریلم میں، جو صرف اور صرف پاکستان کے الیکٹڈ نمائندگان کا کام ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں جناب اسپیکر، پھر آپ کو میں آپ کے اٹینشن میں مبذول کرانا چاہوں گا۔ آپ آرٹیکل 7 کی طرف آئیے گا، ڈیفینیشن آف اے اسٹیٹ، پیج 7، یہ اسی کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں ہے۔ ان دس پارٹ unless the context otherwise requires, the state یعنی کہ ریاست means the federal government, مجلس شورا پارلیمنٹ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور سینٹ، a provincial government, a provincial assembly and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess۔ یعنی کہ جناب اسپیکر، جو آئین اس پہ جو ریاست کی ڈیفینیشن ہے، وہ ادارہ ہے قومی اسمبلی، مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلیز، ٹی ایم اے آپ کی تحصیل، میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی، یا ٹاؤن کمیٹی جو آپ پہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے، وہ ریاست ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم پر اے جو نیوز۔ سیکیورٹی ادارے ہیں جناب اسپیکر، وہ ریاست نہیں ہے، وہ ریاست کے ٹولز ہیں۔ ریاست ان کے ذریعے کام لیتی ہے اور لے سکتی ہے، وہ ریاست کے ملازمین ہیں کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے۔ جو آپ بلڈوزر استعمال کر کے، حکومت بلڈوزر استعمال کر کے، الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پہ ان خواتین اور مائنورٹیز کے ممبران کو نوٹیفائی کر کے یہاں پہ بحیثیت گھسپیٹیہ یا پھر اسٹرینجر آف دا ہاؤس لائے، اس کے ذریعے نہ وزیر اعظم کا الیکشن ویلڈ ہے، with all due respect اسپیکر صاحب آپ کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، نہ اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے، اور نہ ہی ڈیپیوٹی اسپیکر کا الیکشن ویلڈ ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ویلڈ ہے۔ یہ سارے کے سارے الیکشنز انویلڈ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ جنرل یحییٰ صاحب کے واحد اس کا تھا، اس میں پاکستان آرمی انوالو نہیں تھی، فرد واحد کا ڈیسیجن تھا، اور اسی طرح لنڈن پلان میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی، ایک فرد واحد کا ڈیسیجن تھا جناب اسپیکر۔ تھینکس فار واچنگ۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا، کہیں مت جانا، ملتے ہیں کچھ دیر بعد۔